محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک جنگل میں تھے اور وہاں ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا. حضرت عمر فاروق کو بھوک لگی, آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس کے پاس گئے. آپ نے کہا کیا تم بکریاں چراتے ہو؟ اس نے کہا ہاں. آپ نے کہا بیعنی شاتن, کیا ایک بکری بیچو گے؟ اس نے کہا نہیں, یہ بکری میرے مالک کی ہے, میں نہیں بیچ سکتا, میں تو غلام ہوں اپنے مالک کا, میں نہیں بیچوں گا. حضرت عمر نے کہا بکری ایک مجھے بیچ دو, میں اس بکری کو ذبح کرنے کے بعد اس کی کھال اتار کر تمہیں دے دوں گا. تم اپنے مالک سے یہ کہہ دینا کہ جنگل میں بکریاں چراتے چراتے دور نکل گیا اور ایک بھیڑیے نے ایک بکری کو مار ڈالا. بھیڑیے نے ایک بکری مار ڈالی, ایک بکری کھا گیا. تمہارا مالک تمہیں کچھ نہیں بولے گا کیونکہ جنگل میں اکثر بھیڑیے بکریوں پر حملہ کرتے رہتے ہیں. اس نے حضرت عمر کو دیکھا, وہ جانتا نہیں تھا کہ یہ امیر المومنین ہے, یہ حضرت عمر ہے, وہ پہچانتا نہیں تھا. حضرت عمر فاروق کی بات سن کر ہنسنے لگا, کہنے لگا رے جاؤ یار اپنا کام کرو. وہ پھر بکریاں چرانے لگا. حضرت عمر نے اس کا امتحان لیا, کیوں نہیں بیچو گے؟ تم جتنی قیمت مانگو گی اتنی قیمت تمہیں دے دی جائے گی. ارے غلامی کرتے ہو, تم بھی ان روپیوں کی اس درہم کے مالک بن جاؤ کہ جو میں تمہیں دوں گا. بتاؤ کتنے درہم لوگے؟ اپنے مالک سے جھوٹ بول دینا. ایک بکری بھیڑیا کھا گیا. اس نے جب دوبارہ حضرت عمر فاروق سے یہ سنا تو چیخ کر کہنے لگا این اللہ, این اللہ, پھر اللہ کہاں ہے, پھر اللہ کہاں ہے. یعنی میں اپنے مالک سے تو جھوٹ بول کر بچ جاؤں گا, لیکن قیامت کے دن میں اللہ سے کیسے جھوٹ بولوں گا؟ قیامت کے دن میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ حضرت عمر فاروق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ نے اس کو کچھ نہیں بولا. پھر آپ جب واپس آئے تو دوسرے دن آپ نے اس کے مالک کو بھی اور اس غلام کو دونوں کو بلایا. جب دونوں دربار خلافت میں پہنچے تو وہ غلام ڈر گیا, سوچنے لگا ارے یہ تو امیر المومنین ہے, کل میں نے ان کو بکری نہیں بیچی, آج پتہ نہیں یہ مجھے کیا سزا دیں گے. حضرت عمر نے کہا اے اس غلام کے مالک, کیا یہ غلام تمہارا ہے؟ کہا جی. کہا اس کو بیچو گے؟ کہا نہیں. کہا تم جتنی قیمت مانگو گے اتنی قیمت دی جائے گی, لیکن اس غلام کو میرے حوالے کر دو. جب اس نے یہ سنا کہ منہ مانگی قیمت مل رہی ہے تو اس نے جتنا رقم مانگی حضرت عمر نے اتنی رقم اس کو دے دی اور اس غلام کو خرید لیا. وہ سمجھو کہ آپ مجھے عمر غلام بنا کر رکھیں گے, لیکن جب مالک چلا گیا غلام بیچ کر, حضرت عمر نے اس غلام کو آزاد کر دیا اور کہا کہ تم نے کل جو کہا این اللہ, اللہ کہاں ہے؟ اللہ کے ڈر کی وجہ سے, اللہ کے خوف کی وجہ سے تم نے اس بکری کو نہیں بیچا, جبکہ دولت تمہیں مل رہی تھی, رقم تمہیں مل رہی تھی, اس کے باوجود تم نے نہیں بیچا. تم عمر سے نہیں ڈرے, عمر کے رب سے ڈرتے ہو, اس لیے میں تمہیں آزاد کر رہا ہوں. جاؤ اب تم آزاد ہو. ابھی تم اپنے مالک کے انڈر میں تھے, اس لیے تم اپنی مرضی کے مطابق نمازیں نہیں پڑھ سکتے تھے, نفلی روزے نہیں رکھ سکتے تھے, رات میں تہجد نہیں پڑھ سکتے تھے, کیونکہ تمہارا مالک تم سے جب کام کرائے گا تب تمہیں کام کرنا ہوتا تھا. اب میں نے تمہیں آزاد کر دیا, جاؤ اب تم اللہ کی عبادت کرو. یہی کلمہ اختیار کیے رہنا, یہی کلمہ اختیار کیے رہنا اور اسی طریقے سے اللہ سے ڈرتے رہنا. یہی کلمہ کل قیامت کے دن انشاءاللہ تمہیں جہنم سے بھی آزادی دلائے گا. تو غلام کو آزاد کرنے کی ایک مہم چلائی تھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس طریقے سے غلاموں کو آزادی ملتی تھی. ایک اور چیز پر نظر ڈالیے, انسانیت پیروں تلے روندی جا رہی تھی. وَكَرَّمْنَا بَنِي آدم, ہم نے ابن آدم کو, ہم نے آدم کی اولاد کو باعزت بنایا. سب سے زیادہ باعزت کوئی مخلوق ہے تو انسان ہے, اور اللہ نے ساری انسانیت کے بارے میں کہا وَكَرَّمْنَا بَنِي آدم, صرف مسلمان کو نہیں, وَكَرَّمْنَا بَنِي آدم, ہم نے آدم کے ہر بیٹے کو مکرم باعزت بنایا ہے. لیکن یہ درختوں کے سامنے جھکنے, پتھروں کے سامنے جھکنے لگے. محمد رسول اللہ نے ان کو سمجھایا کہ لوگوں یہ پتھر
تم سے افضل نہیں ہے، یہ لکڑیاں تم سے افضل نہیں ہے، یہ درخت تم سے افضل نہیں ہے، یہ ساری چیزیں اللہ نے تمہاری خدمت کے لیے پیدا کی ہیں، یہ ساری چیزیں تمہارے لیے پیدا کی گئی ہیں، تم ان سے خدمت لو، تم ان سے فائدہ اٹھاؤ، اور تم انہی کے سامنے جھک رہے ہو، انہی کے سامنے انہی کی عبادتیں کر رہے ہو۔ کوئی لات کے سامنے جھکتا، کوئی منات کے سامنے جھکتا، کوئی عزا کے سامنے جھکتا، کوئی ود کے سامنے جھکتا، کوئی سہا کے سامنے، کوئی یغوث کے سامنے، کوئی یعوق کے سامنے، کوئی نصر کے سامنے۔ خانہ کعبہ میں 360 بت اور مورتیاں رکھی ہوئی تھی، لوگ ان کے سامنے پتھروں کی مورتیوں کے سامنے جھکا کرتے تھے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ یہ پتھروں کی مورتیاں ہیں، ان کے سامنے مت جھکو۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگو لا الہ الا اللہ کہہ دو تم کامیاب ہو جاؤ گے، لوگو لا الہ الا اللہ پڑھ لو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلایا انہوں نے، ایک اللہ کی عبادت کی طرف آؤ، ایک اللہ کی عبادت، درختوں کے سامنے نہیں، پتھروں کے سامنے نہیں، چاند و سورج کے سامنے نہیں، ایک اللہ کو سجدہ کرو۔ آپ نے معاشرے کو، سماج کو مورتیوں کی پوجا، پتھروں کی پوجا، درختوں کی پوجا سے معاشرے کو اور سماج کو آپ نے صاف کیا ہے۔ معاشرے میں کتنا اندھیرا تھا، کتنی جو ہے ضلالت اور گمراہی تھی، محمد رسول اللہ نے اس طریقے سے انسان کو مکرم بنایا کہ تم پتھروں کے سامنے جھکتے ہو، تم لکڑیوں کے سامنے جھکتے ہو۔ اور خود حال یہ تھا کہ جب فتح مکہ ہوا، جب مکہ فتح ہوا، جب مکہ فتح ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں خانہ کعبہ میں داخل ہو گئے، 10,000 صحابہ آپ کے ساتھ تھے۔ سب سے پہلے فتح مکہ کے دن آپ خانہ کعبہ میں گئے، اور خانہ کعبہ میں 360 مورتیاں رکھی ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی نے سب سے پہلے انہی مورتیوں کو توڑا، انہی مورتیوں سے خانہ کعبہ کو پاک کیا۔ آپ حضرت علی کے کندھے پر سوار ہو گئے، حضرت علی بیٹھ گئے، اللہ کے نبی حضرت علی کے کندھوں پر سوار ہو گئے، حضرت علی اللہ کے نبی کو لے کر اٹھ گئے۔ اللہ کے نبی کے ہاتھ میں چھڑی تھی، لکڑی کی چھڑی تھی، اور آپ ایک ایک چھڑی سے ایک ایک بت کو گراتے جاتے، ایسے یہ بت وہ مارا، اوپر سے نیچے گرا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، دوسرا بت گرایا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، تیسرا بت گرایا، زمین پہ گرا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ آپ اسی چھڑی سے ایک ایک کر کے بت کو گراتے جاتے، اور ہر بت کو گراتے وقت یہ کہتے جاتے، جال حق و زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل کو تو مٹنا ہی تھا، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، باطل کو تو مٹنا ہی تھا۔ اس طریقے سے آپ نے خانہ کعبہ کو پتھروں کی مورتیوں سے اور بتوں سے صاف کر دیا۔ توحید کی دعوت ایسی تھی کہ ایک مرتبہ آپ کہیں بیٹھے ہیں اور کسی صحابی نے یہ کہہ دیا، ما شاء اللہ وما شئت، جو اللہ چاہے اور آپ چاہے۔ گفتگو کرتے کرتے نکل گیا اس کی زبان سے، ما شاء اللہ وما شئت، جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے کیا کہا، سنیے، اجعلتنی ندا، کیا تو نے مجھے اللہ کے ساتھ شریک کر دیا، مجھے اللہ کا شریک بنا دیا؟ یہ تمہاری ہمت کیسے پڑی؟ کیا مجھے اللہ کے برابر لا کر کھڑا کر دیا تم نے؟ نہیں، تم صرف اتنا بولو، ماشاء اللہ، جو اللہ چاہے۔ یہ مت کہو جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں، نہیں، کہو ماشاء اللہ وحدہ، جو صرف اکیلا اللہ چاہے۔ اس طریقے سے آپ نے توحید کی دعوت دی۔ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ جا رہے ہیں، سارے لوگ نبی کی منظر کو دیکھ رہے ہیں، عورتیں بھی خانے میں، عورتیں بھی مدینے کی چھتوں
छतों पे चढ़ी हुई इस मंदिर को देख रही हैं। औरतों में देखने का जज्बा ज्यादा होता है। अभी कोई बारात जा रही हो ना, तो औरतें छतों पे चढ़ के देखती दूल्हा कैसा है। ये औरतों में बड़ी बुरी बीमारी होती है, वो दूल्हा देखती है कैसा है और दुल्हन भी देखती है कैसी है, और मर्द दूल्हा को नहीं देखता है। मर्द कोशिश करता है कि इसकी बीवी दिख जाए कैसी है, और देखने के बाद कहता है पहलुए हूर पे लंगूर, खुदा की कुदरत, इस लंगूर को हूर कैसे मिल गई। वो एक अलग बात है। औरतें आज छतों पे चढ़ गई। नबी आ रहे हैं, अल्लाह के रसूल मक्के से मदीना आ रहे हैं, अब हमारे यहां रहेंगे, नबी को देखना चाहती है। और अल्लाह के रसूल अपनी ऊंटनी पर बैठे हुए हैं और तशरीफ ला रहे, चल रहे, बराबर आ रहे हैं अल्लाह के नबी। छोटी छोटी बच्चियां ढोल बजा रही हैं, छोटी छोटी बच्चियां दफ बजा रही हैं, दफ ढोल, ऐसे ढोल दफ बजा रही हैं और बजाते हुए ये गीत गा रही हैं। तलाल बद्रु अलैना मिन सनय्यातिल बदाई वजब शुक्र अलैना मादा लिल्लाहि दाई। आज 14वीं रात का चांद फारान की चोटियों से चमक कर हमारे शहर में नमूदार हुआ है। हम तो अल्लाह का जितना भी शुक्रिया अदा करें कम है। अल्लाह के नबी उन बच्चियों की जबान से जब ये शेर सुनते हैं तो मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं। जब करीब आए तो उन लड़कियों ने नबी को देखा और देख के कहा फीना नबिय्यु यअलमु मा फी गद, आज हमारे पास एक ऐसे नबी आए हैं जो कल की बात भी जानते हैं, कल क्या होने वाला उसका भी इल्म रखते हैं। अल्लाह के नबी अपनी ऊंटनी से उतरते हैं और उन बच्चियों के पास आते हैं और आकर कहते हैं दई हाज़िही वक़ूली कुंत तक़ूलीन मा कुंत तक़ूलीन। आए बच्चियों, ये जुमला जो पढ़ रही हो वो तुम छोड़ दो। हमारे दरमियान एक ऐसे नबी आए जो कल की बात भी जानते हैं, ये जुमला ना पढ़ो, ये जुमला छोड़ दो। जो तुम पहले पढ़ रही थी वही पढ़ो। तलाल बद्रु अलैना मिन सनय्यातिल वदाई वजब शुक्र अलैना मादा लिल्लाहि दाई। ये जुमला पढ़ो, ये न कहो कि हमारे पास एक ऐसे नबी आए जो कल की बात जानते। अल्लाह की कसम, कल का इल्म मुझे नहीं है, कल मैं जिंदा भी रहूंगा या नहीं ये मुझे इसका भी इल्म नहीं है, कल मैं सेहतमंद रहूंगा या बीमार हो जाऊंगा मुझे इसका भी इल्म नहीं है। आपने उन बच्चियों को भी अकीदे से पाक कर दिया और ये अकीदा उनके जहनों से निकाल दिया, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों को जो पढ़ाया जाता है बड़े होकर भी वो चीजें उनके दिमाग में बैठी रहती है, नहीं निकलती है। अच्छा बताओ, शुरू से देखते चले आ रहे हो ना, नमाज पढ़ने के बाद हाथ उठाकर दुआ मांगते थे ना, इमाम साहब भी और मुक्तदी भी सब। कितना मुश्किल काम था इसको हटाना। हमसे पूछो 20-22 साल पहले जब तकरीरें करने आता था कलिया चक और मौजमपुर के इलाके में, कितना मुश्किल काम था। लोग कहते थे ये लोग नए नए मौलवी पैदा हो गए हैं, हमारे बाप दादा करते आए, ये लोग कहते बिदअत है, ये लोग कहते मना है। कितना मुश्किल काम था, क्योंकि जो बाप दादा के जमाने से चला रहा है, जो बचपने से हम करते चले आ रहे हैं, उसको छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा मुश्किल। अगर आज ये बच्चियां अगर ये अकीदा रख लेंगी अपने अंदर तो फिर बुढ़ापे तक ये अपने दिमाग से नहीं निकाल पाएंगी, अपने दिमाग से नहीं निकाल पाएंगी। अब देख रहे हो ना, आप ही के इलाके का है ना एक मौलवी झारखंडी, मान लिया ना। अरे हम लोग भी तो वही कहते थे, लेकिन अब मान लिया ना। क्या कहता है वो? हमसे पूछते हैं हलवा कौन किताब में है। अरे हलवा किताब में नहीं होता, हलवा कढ़ाई में होता है। अरे अल्लाह के बंदे, यही तो हम पूरी जिंदगी कहते आए हैं कि तुम्हारे पास किताबों सुन्नत की कोई दलील नहीं है हलवे की। वो खुद कहता है तुम ढूंढते रहो किताब में, हम खाते रहेंगे कढ़ाई। वो कोई मौलवी तो है नहीं, अरबी मदरसे का एक क्लास भी नहीं पढ़ा हुआ है, वो तो कपिल शर्मा समझ लो।
یا پاکستان کا اس کو وہ عمر شریف سمجھ لو، بس اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں، اس کو اسی لیے بلاتے بھی ہیں۔ پٹاخے کے بارے میں کیا بولتا ہے آپ تو جانتے ہی ہیں کہ اگر شادی میں پٹاخہ بجانا سنت ہوتا تو ہم پٹاخہ تھوڑی، ہم تو بم لے کے جاتے، بم سمجھی کے گھر میں چھوڑ دیتے، ڈائریکٹ جنت۔ اب اس سے بڑا مذاق اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو میرے بھائیوں، اب لوگ ماننے لگے ہیں کہ ہم جو حلوہ کھاتے ہیں اس کی کتاب و سنت میں کوئی دلیل نہیں ہے، وہ کڑھائی ہے۔ تو یہ تو ہم پہلے ہی کہتے ہیں کہ تمہارے سارے تیوہار کھانے پینے کے ہیں۔ محرم پہ کھچڑا، ربیع الاول میں بریانی، 11ویں میں بڑے پیر صاحب کے نام پر بریانی کی ڈیگ، رجب میں کونڈے، شعبان میں حلوہ، رمضان میں تو پوچھو مت۔ زندگی بھر سب کھاؤ اور جب تک زندہ رہو پیر بن کے مرید سے کھاؤ، اور جب مرید کے ہاں کوئی مر جائے تو مرنے والے کے نام پہ بھی کھاؤ۔ وہ مر گیا، ہاں اب اس کی آتما کو شانتی نہیں ملے گی، تیجا کر، 10واں کر، 20واں کر، 40واں کر، اور بے غیرت 40واں بھی کھانے کے بعد کہتا برسی کر، ہر سال کھلا مرنے والے کے نام پہ۔ میری ایک چچیری بہن کی شادی ہوئی ہے جسونت نگر، اٹاوا سے تھوڑی دور ہے، اور وہ وہاں ایک بھی اہل حدیث نہیں ہے، ٹوٹل پورے لوگ ٹی ٹی ایس کی فل فارم آپ جانتے ہی ہوں گے، بتانے کی ضرورت نہیں، ارے بتا دیتا ہوں کسی کے باپ کا کیا جا رہا ہے، ٹناٹن سنی۔ تو ایک بار وہاں کوئی گمی ہو گئی تو میں نے زور دیا گھر والوں نے کہ جاؤ بیٹا چلے جاؤ وہاں، دور کے رشتے تمہاری بہنی لگتی ہے وہ، چلے جاؤ۔ گیا، آپ نے کہا چلو جانے میں کیا، عیادت تیماردار اس میں جانے میں کوئی دقت نہیں ہے، چلا گیا میں۔ گیا تو کیا دیکھا ہوں، وہاں ایک اونچی پگڑی باندھے، لمبا چوڑا موٹا تازہ ایک مولوی پہلے سے لیٹا ہوا ہے، براجمان ہے۔ ہم جا کے اپنے بہن کے یہاں بیٹھ گئے، وہ پانی وانی چائے وائے بنا کے لانے لگی، اور ہم دوسرے ڈریس میں تھے، ٹوپی ووپی نہیں پہنے ہوئے تھے۔ بہت دیر تک وہ جانے کیا اگربتی جلا رہا تھا اور یہ سب کچھ جل رہا تھا، وہاں بہت سی خرافاتیں ہو رہی تھیں۔ میں نے اپنی چچیری بہن سے کہا یہ کیا ہے؟ کہا سب کرتے ہیں، اب ہمارے گھر والوں نے کر دیا یہاں رشتہ تو اب کیا کریں، پھنس گئے تو پھنس ہی گئے۔ تو ہم نے کہا یہ کون ہے یہ موٹا آدمی جو بیٹھا ہوا ہے؟ تو کہا یہ یہاں کا سب سے بڑا مولوی ہے، میں نام نہیں لوں گا، وہ بہت مبارک مولوی ہے، اس کا نام لینے سے پہلے ہمیں وضو بنانا پڑے گا۔ تو میرے بھائیوں، میں چپ تھا، خاموش بیٹھا رہا، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ کہنے لگا ایسا ہے، میری بہن سے، ایسا ہے کہ اس مرنے والے کے جتنے بھی کپڑے ہیں، نئے پرانے، گھڑی وڑی جتنی بھی چیزیں ہیں، ساری چیزیں پیک کر کے ہمیں دے دو۔ تو کچھ چیزیں جو پرانی تھی وہ دے دی، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو عورتیں بھی رکھنا چاہتی ہیں نشانی کے طور پہ، بھائی ابھی نہیں ہم کیوں دیں آپ کو؟ تو کہتا سب دو۔ میں نے کہا بھائی میں یہ سب نہیں دے سکتی۔ تو کہا کہ نہیں دو گے تو قیامت کے دن یہ آدمی ننگا اٹھے گا۔ اب میرے صبر کا پیمانہ لبریز، میں نے دور سے ہی بیٹھا ہوا تھا، میں نے کہا مولانا صاحب آپ کیا کپڑے پہن کر اٹھیں گے؟ کون بدتمیز؟ میں نے کہا بھائی حدیث میں تو آتا قیامت کے دن سبھی ننگے اٹھیں گے، اور میں نے وہ حدیث پڑھ دی۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ یحشر الناس یوم القیامت حفاۃ عراۃ غرلا، قیامت کے دن ہر آدمی ننگے پیر، ننگے جسم، غیر مختون، اس کا ختنہ نہیں ہوا ہوگا، غیر ختنہ اس حال میں اٹھے گا، مرد بھی اور عورتیں بھی۔ ہم نے کہا وہاں تو سب ننگے اٹھیں گے، تم بھی اور ہم بھی، مرد بھی اور عورتیں بھی، تم کیا کپڑے پہن کر اٹھو گے؟ میری بہن سے کہتا یہ کون ہے؟
بہن نے کہا رے مولانا صاحب یہ ہمارے بھائی ہیں، رشتے میں بھائی لگتے ہیں، مولانا جرجیز۔ اب یہی مولانا جرجیز ہے؟ تم اس کی بہن ہو؟ قسم خدا کی اٹھا اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بھاگ گیا، کہتا ہم قبول ہی نہیں کر سکتے یہ۔ جب وہ جانے لگا تو میں نے کہا مولانا صاحب جو اب تک کھا چکے ہو، پیٹ میں پہنچ چکا، وہ کیسے نکالو گے؟ جو کھا چکے ہو، جو ابھی تک ٹھوس لیا ہے، اپنے پیٹ میں بھر لیا ہے 2 گھنٹے سے بیٹھ کر یہاں، وہ اب کیا کرو گے؟ اب وہ بہن کے جتنے رشتے دار تھے وہ اس گھر کے سب ہمارے اوپر ٹوٹ پڑے، تم آئے اور ہمارے مولانا صاحب کو آپ نے بھگوا دیا ہے، یہ کر دیا وہ کر دیا، بتائیے ہیں؟ تو ہم نے کہا بھائی میں نے کوئی غلط بات تھوڑی بولی ہے، میں نے یہ کہا کہ آپ کیا کپڑے پہن کر اٹھیں گے؟ آپ لوگ سوال نہیں کرتے اپنے مولویوں سے، یہی سب سے بڑی کمی ہے۔ اب میری چچیری بہن وہ میرا ساتھ دینے لگی، بس وہی اکیلی ساتھ دے رہی تھی، بقیہ تو وہ سب ایک طرف تھے۔ میں نے موقع کی نزاکت کو سمجھا، میں نے کہا جلدی سے یہاں نکل جاؤ، وہی اچھا ہے۔ تو میرے بھائیوں تھوڑی دیر بیٹھا اور اس کے بعد ہم چلے آئے۔ میں بتانا یہ میرا مقصد ہے کہ مرنے کے بعد بھی نہیں چھوڑتی ہے یہ قوم، مرنے کے بعد بھی نبی اکرم نے معاشرے کو پاک و صاف کر دیا، اس بچی تک سے کہہ دیا کہ وہ چیز پڑھو جو پہلے پڑھ رہی تھی، یہ چھوڑو۔ یہ عقیدے کی اصلاح ہوتی ہے۔ میں کہیں بھی بھاگ جاؤں، کتنی دور چلا جاؤں، لیکن آؤں گا وہیں جہاں پر میں نے بات چھوڑی تھی۔ یہ بری عادت سمجھ لو یا اچھی عادت سمجھ لو، جو بھی ہے۔ تو میرے بھائیوں اس طریقے سے معاشرے کو پاک و صاف کیا۔ عرب کی سرزمین پر یہ حال تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے۔ میرے بھائیوں کی جو عورت بیوہ ہو جاتی تھی اس کا نکاح نہیں ہوتا تھا، نکاح نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے 25 سال کی عمر میں، جبکہ ابھی نبی بھی نہیں بنے تھے، 40 سال کی عورت خدیجہ سے شادی کی۔ اور خدیجہ کون تھی؟ بیوہ۔ ان کے 2 شوہر انتقال کر چکے تھے۔ خدیجہ نے کہا تھا کہ اب میں شادی نہیں کروں گی، اس لیے کہ میں جس سے شادی کرتی ہوں میرا پتی مر جاتا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول کی امانت داری دیکھ کر 25 سال کی عمر میں جب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا آپ مال لے کر ملک شام میں بیچنے جاتے تھے اور پروفٹ بہت ہوتی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری پروفٹ جتنا کمایا بزنس میں وہ سب خدیجہ کو دے دیتے تھے، اور خدیجہ اس میں پرسنٹیج کے حساب سے اللہ کے رسول کو اجرت اور مزدوری دیتی تھی۔ یہ امانت داری، یہ ایمانداری دیکھی تو حضرت خدیجہ رہ نہیں پائیں، اور انہوں نے اپنی لونڈی کے ذریعے محمد رسول اللہ تک خبر پہنچائی کہ خدیجہ آپ سے شادی کرنا چاہتی ہیں، کیا آپ نکاح کریں گے؟ خدیجہ نے ایمانداری دیکھی۔ اور میری قوم کی بیٹیوں تم کیا دیکھتی ہو؟ واٹس ایپ پہ کوئی مسکرا کے بول دے تم کہتی ہو بہت اچھا، میسنجر پہ کوئی اتنی جلدی بھروسہ کر لیتی ہو، تم کچھ نہیں دیکھتی ہو کہ اس کا خاندان کیسا، اس کا گھر کیسا، اس کا مکان کیسا، اس کی عادت کیسی، اس کے رشتہ دار کیسے۔ سوشل میڈیا اتنی خطرناک چیز ہے کہ دیکھنے رہے ہو پاکستان سے بھی 4 بچوں کی اماں بھاگ کے چلی آئی اور کس چھوارے کے پاس آئی، اس کو پتہ نہیں کیا دکھائی دیا اس میں، دیکھ لو اس چھچوندر پہ کیا دکھائی دیا اس کو۔ یہ سوشل میڈیا کا کمال ہے، سوشل میڈیا کا کمال۔ تو حضرت خدیجہ نے کیا دیکھا؟ ایمانداری۔ 25 سال کی عمر میں 40 سال کی خدیجہ سے آپ نے نکاح کیا، اور پھر جب آپ کی بیوی خدیجہ کا انتقال ہو گیا تو اس کے بعد میں آپ نے جتنی بھی شادیاں کی آپ تعجب کریں گے، وہ شادیاں آپ نے جو کی یا تو بیوہ سے یا طلاق شدہ عورت سے۔ آپ کی صرف ایک بیوی کنواری تھی بس، جس کا نام تھا عائشہ۔ عائشہ کے علاوہ جتنی بھی بیویاں تھیں، حفصہ جو عمر کی بیٹی تھی، ان کا شوہر خنیس جنگ بدر میں زخمی ہو گئے تھے اور بعد میں زخموں کی تاب نہ لا سکے، انتقال کر گئے۔ تو آپ نے خنیس کی بیوی عمر کی بیٹی حفصہ سے نکاح کیا، وہ بیوہ تھی۔ آپ نے صفیہ سے نکاح کیا، وہ بھی میرے بھائیوں ایک جنگ میں گرفتار کر کے لائی گئی،
قیدی بن کر لائی گئی، حصے میں نبی کی آئی، لونڈی بنی، آپ نے آزاد کر دیا، پھر اس کے بعد میں آپ نے ان کو اپنے نکاح میں لے لیا۔ حضرت صفیہ سے آپ نے نکاح کیا، خدیجہ کے علاوہ میمونہ، وہ بھی آپ کی بیوی جو تھی وہ بیوہ۔ یہ آپ نے جتنے بھی نکاح کیے یا تو بیوہ سے یا مطلقہ جن سے طلاق ہو چکی تھی، ان کی طلاق ہو چکی تھی، تو آپ نے یہ رسم بھی ختم کی کہ لوگوں جو عورت کا شوہر مر جائے وہ عورت منحوس نہیں ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اب جو بھی اس سے شادی کرے گا وہ آدمی مر جائے گا یا یہ اس کو ڈس لے گی۔ آپ نے اس پوری رسم کو ختم کرنے کے لیے خود آپ نے حضرت خدیجہ سے پہلے نکاح کیا، پھر آپ نے صفیہ سے کیا، حفصہ سے کیا، میمونہ سے کیا، آپ نے یہ نکاح بھی کیے۔ ایک اور رسم تھی عرب کے اندر، وہ رسم کیا تھی؟ منہ بولے بیٹے کی بیوی کو اپنی بہو سمجھنا۔ جیسے ہم نے کسی کو اپنا بیٹا بنا لیا، ہے نہیں میرا بیٹا، لیکن اپنا بیٹا اس کو ہم نے بیٹا مان لیا، چلو یہ میرا بیٹا ہے، ہم اس کو کھلائے، ہم اس کو پلائے، ہم اس کو اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں، اب اس کی شادی بھی ہم نے کرائی، اب اس کی بیوی کو ہم اپنی بہو سمجھ رہے ہیں۔ اور عرب کا یہ عقیدہ تھا رسم کہ اس سے شادی نہیں کر سکتا ہے اس لڑکے کا منہ بولا تھا۔ زینب کا نکاح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زید ابن حارثہ سے کرایا تھا، زید جو حضرت خدیجہ کے غلام تھے، اور جب اللہ کے نبی نے حضرت خدیجہ سے شادی کی تو حضرت خدیجہ نے زید کو اللہ کے نبی کو دے دیا، اور زید اللہ کے نبی کے اتنے قریب تھے کہ جب زید کے باپ اور چچا زید کو لینے آئے، کہا اللہ کے نبی میرا بیٹا آپ کے پاس ہے۔ آپ نے کہا کون؟ کہا زید، ہم اس کو لینے آئے، آپ منہ کھولیے، آپ کو کتنا پیسہ چاہیے، ہم پیسہ دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن میرا بیٹا مجھے ہی دے دو۔ اللہ کے نبی نے کہا نہیں، آپ کا بیٹا اگر ہے اور آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہے اور آپ کو اگر پہچان لیتا ہے تو میں اس کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، میری طرف سے کوئی بندش نہیں ہوگی۔ آپ نے بلایا زید ادھر آؤ، زید آئے، آپ نے کہا یہ پہچانتے ہو یہ کون ہے؟ زید نے کہا یہ میرے باپ ہیں، یہ میرے چچا ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا تم پہچانتے ہو؟ کہاں؟ یہ تمہارے باپ ہیں؟ ہاں۔ یہ تمہارے چچا ہے؟ کہاں؟ آپ نے کہا زید یہ دونوں تمہیں لینے آئے ہیں اور میں تمہیں چھوڑنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ بیچارے پوری تم گرفتار کر لیے گئے یا قید کر دیے گئے یا پکڑے گئے یا اغوا کر لیے گئے، اور کئی سالوں سے تمہارے ماں باپ پریشان تھے، آج تمہیں لینے آئے ہیں، میں تمہیں ان کے حوالے کر رہا ہوں، تم جا سکتے ہو، تم اپنے ماں باپ کے پاس، اپنے چچا، اپنے رشتہ داروں میں جا سکتے ہو۔ زید رونے لگے۔ اللہ کے نبی نے کہا کیوں رو رہے ہو؟ کہا اللہ کے نبی میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ تب باپ نے کہا بیٹا تو غلام بن کر رہے گا، میں تجھے آزاد کرانے آیا، میں لینے آیا، اور تو کہہ رہا ہے کہ میں محمد کے پاس رہوں گا، تو آزادی پر غلامی کو ترجیح دیتا ہے۔ اس نے اپنے باپ سے کہا میرے ابو محمد کے پاس میں غلام بن کر نہیں، گھر کا مالک بن کر رہتا ہوں، جو چاہتا ہوں کھاتا ہوں، جو مرضی آتی ہے کام کرتا ہوں، جو مرضی آتی ہے نہیں کرتا ہوں، جہاں جانا چاہتا ہوں جاتا ہوں، محمد رسول اللہ مجھے اپنے بیٹے کی طرح رکھتے ہیں، اپنے غلام کی طرح نہیں۔ جب بیٹے نے جانے سے انکار کر دیا زید نے، تب باپ خوشی خوشی چلے گئے۔ اگر ہمارے گھر سے بھی زیادہ پیار تجھے اس گھر میں مل رہا ہے تو بیٹے ہم تجھے نہیں لے جا سکتے، رہو تم یہاں۔ ہنستے ہوئے گئے، آئے تھے روتے ہوئے، ہنستے ہوئے گئے کہ میرا بیٹا یہاں خوش ہے۔ اللہ کے نبی نے جب یہ دیکھا کہ زید اپنے ماں باپ کے ساتھ نہیں گیا میری محبت دیکھ کر، تو زید کا ہاتھ پکڑا اور خانہ کعبہ میں لے گئے، اور خانہ کعبہ میں لے جا کر لوگوں میں اعلان کیا، لوگوں سن لو، یہ زید آج کے بعد میرا بیٹا ہے، محمد کی وراثت میں اس کا بھی حق ہے، یعنی میری جب وراثت تقسیم ہوگی تو اس میں میرے بیٹے کو بھی حصہ ملے گا۔ جب یہ کہا تو اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرما دی، اور اس میں فرما دیا نہیں، آپ کے بیٹا کہہ دینے سے وہ آپ کا بیٹا نہیں ہو جائے گا، اس کا باپ وہی کہلائے گا جو اس کا باپ ہے۔ آپ اس کی خدمت کر سکتے ہیں، اس کو اپنے گھر میں پال سکتے ہیں، پوس سکتے ہیں، بڑا کر سکتے ہیں، لیکن آپ اس کے باپ نہیں بن سکتے ہیں۔ اللہ نے منع کر دیا۔ پھر اللہ کے نبی نے زید کا نکاح زینب سے کرا دیا۔ زینب میں اور زید میں زیادہ دن تک
निभ न पाई, दोनों में खटास हो गई और हजरत ज़ैनब ने तलाक ले ली ज़ैद से। हजरत ज़ैनब ने ज़ैद से तलाक ले ली। जब ज़ैनब ने ज़ैद से तलाक ले ली तो अल्लाह के नबी पर वही नाजिल हुई कि इस वक्त मुंह बोले बेटे की बीवी से कोई आदमी शादी नहीं करता है। अगर आप इसके साथ निकाह नहीं करेंगे तो अरब के अंदर ये दस्तूर बाकी रहेगा। लोग मुंह बोले बेटे को सगे बेटे की तरह समझेंगे और उसकी बीवी को सगी बहू की तरह समझेंगे। इस रस्म को तोड़ो। अल्लाह के रसूल ने अल्लाह का हुक्म मानते हुए ज़ैद के तलाक देने के बाद ज़ैद की बीवी ज़ैनब से निकाह कर लिया और ज़ैनब को अपने निकाह में ले लिया। आपने ऐसा करके इस रस्म को तोड़ा कि मुंह बोले बेटे की बीवी को अगर मुंह बोला बेटा तलाक दे दे तो उसका बाप उस लड़की से, उस औरत से शादी करना चाहे तो कर सकता है। इसमें कोई बुराई नहीं है क्योंकि वो उसका सगा बेटा नहीं है। अरब के अंदर ये दस्तूर था। आपने इस रस्म को भी खत्म किया। कितना अंधेरा था, कितनी बुराइयां थी अरब की सरजमीन पर मेरे